तुशरिक बिल्लाह। बुनियादी बात यह है कि इस्लाम में सबसे अहम चीज़, बुनियाद क्या है? तौहीद है, अल्लाह की वहदानियत, कि इंसान अल्लाह को वाहिद ला शरीक माने। ये सबसे बुनियादी चीज़ है। उसके बाद लुकमान हकीम अपने बेटे को कहता है, जब आप मुवाहिद बन जाए, शिरक और खुराफात इन चीज़ों से आप दूर हो जाएं, तो उसके बाद कहते हैं कि या बुनैया अक़िमिस्सला, ए मेरे बेटा, आप नमाज को कायम और दायम रखें। मतलब यह है, तौहीद को मानने के बाद सबसे अमल में बुनियादी अमल जो है वो नमाज है। तो आप नमाज को कायम करें, नमाज के बाद जितने अमाल हैं उनको अदा करें, और फिर कहते हैं कि वअमुर बिल मारूफ वनहा अनिल मुनकर। मेरे बेटा, आप तौहीद को मानने के बाद, अमाल को करने के बाद, आपकी जिम्मेदारी ये है कि जो आप समझे हैं, जिस पर आप अमल करते हैं, उसको दूसरों तक पहुंचाएं, और जो मुआशरा में गलतियां हैं उनसे लोगों को मना करें। ये भी उसकी जिम्मेदारी है। तो लुकमान हकीम अपने बेटे को कहते हैं कि जब इंसान अक़ीदे तौहीद में कायम दायम रहे, उसके बाद उस पर अमल करे, जितने भी अमाल हैं, उसके बाद अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर उसमें मौजूद हो, तो मुआशरे में उसका एक मुकाम पैदा होता है, लोग उसकी इज्जत करते हैं, वो एक बड़ा आदमी, उसको रहबर और रहनुमा कहा जाता है। तो फिर गुरूर और तकब्बुर उसमें आ जाते हैं। तो लुकमान हकीम कहते हैं कि वला तुसय्यिर खद्दक लिन्नास, अगर आप ऐसी पोजीशन में आ जाएं कि मुकाम हो मुआशरे में आपका, इज्जत हो मुआशरे में आपका, तो फिर आप गुरूर और तकब्बुर आप में न हो, बल्कि लोगों के साथ मिले जुलें, उनके साथ मुआशरे में जम हो जाएं, और उनसे अलग तलग न होना, मुंह न फेरना, मुंह न मोड़ना। तो उसके बाद लुकमान हकीम अपने बेटे को कहते हैं कि वक़्सिद फी मशिक, अपने रफ्तार में मियाना रवि इख्तियार करें। मुआशरे में ये होता है कि जब इंसान के पास पावर होता है, इंसान के पास ताकत होती है, तो उसमें इफरात और तफरीत ये चीज़ें हो जाती हैं। तो वक़्सुद फी मशिक का मतलब ये है कि आप मियाना रवि इत्तिदाल के साथ मुआशरे में चलें, बहुत तेज भी ना हो, बहुत सुस्त भी ना हो, बल्कि आपका नजरिया, आपका सूझ, आपके ख्यालात, इनमें इत्तिदाल हो, मियाना रवि हो। तो मेरे बेटो, मेरे तालिबुल इल्म भाइयों, तो लुकमान हकीम अपने बेटे को जो नसीहत फरमा रहे थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसलिए उसका कुरान में तज़किरा किया है कि हम भी अपने बच्चों को, अपनी नई नस्ल को, मेमारान कौम को इन्हीं बुनियादों पर उनको तरबियत दें। तो हमारा मौक़िफ़, हमारा मकसद, हमारे अगराज़ और मकासद भी यही है कि हम कुरान और सुन्नत के उसूलों पर आपको तरबियत दें। जब आप कुरान और सुन्नत के उसूलों पर आपको तरबियत मिल जाए, तो फिर आप यकीनन क्या होंगे? इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वारिस बन जाएंगे, उसके किरदार का मालिक बन जाएंगे। इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कुरान में जिक्र है कि वाइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माइलु, इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैतुल्लाह की बुनियाद रख रहे थे, उसकी तामीर कर रहे थे, और उसका कौन साथ दे रहा था काम में? इस्माइल अलैहिस्सलाम। इस्माइल अलैहिस्सलाम आप जैसे छोटा बच्चा था, लड़का था, लेकिन बाप के साथ बैतुल्लाह को बनाने में शाना बचाना वो शरीक थे। तो यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ये पैगाम दे रहा है, आपको ये पैगाम दे रहा है कि आप बैतुल्लाह देखें। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कोई ज़ाती घर नहीं था, उसका कोई मार्केट ज़ाती नहीं, बल्कि वो इबादत खाना अल्लाह का घर था। तो उसको तामीर करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन
وہ واقعہ اس لیے ذکر فرماتے ہیں کہ اس کا ساتھ کون دے رہا تھا؟ اسماعیل، وہ چھوٹا بچہ تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دینی کاموں میں، خدمت انسانیت میں، رفاہی کاموں میں بڑھ چڑھ کر اسماعیل علیہ السلام کی طرح آپ حصہ لیں۔ اسی طرح اسماعیل علیہ السلام کا ایک اور واقعہ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ذکر فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو فرماتے ہیں کہ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبح، میرے بیٹا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی ہوتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو ذبح کروں۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ میں آپ کو ذبح کروں، تو وہ بیٹا انکار نہیں کر رہا، وہ گھر سے نہیں بھاگ رہا، وہ گاؤں سے بھاگ کے نہیں جاتا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے بابا، ابو، جو حکم آپ کو ہوا ہے وہی کام آپ کریں۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، یقیناً آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے۔ مطلب یہ ہے، دیکھیں، ذبح کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں۔ اگر آپ کو گالیاں تو چھوڑے، کچھ تیز باتیں کی جائے گھر میں، آپ روڈ کے گھر سے نکلتے ہیں، آپ گھر کو چھوڑتے ہیں، باپ اور بھائیوں کے ساتھ آپ کی دشمنی شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں اسماعیل علیہ السلام کو اپنا باپ کہتا ہے کہ میں آپ کو ذبح کروں گا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ افعل ما تؤمر، ابو، جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کام آپ کریں۔ تو وہ اس واقعے کا مطلب یہ ہے، ہمیں اللہ رب العالمین ہمیں یہ یاد دہانی دیتے ہیں کہ بچوں، آپ بھی مسلمان ہیں، توحید آپ نے قبول کیا ہے، اسلام آپ نے قبول کیا ہے، تو آپ اپنے والدین کی اطاعت اسی طرح کریں جس طرح اسماعیل علیہ السلام کر رہے تھے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر مستقل نوجوانوں کے بارے میں ایک سورت نازل فرمائی ہے، اس کو سورہ کہف کہا جاتا ہے۔ وہ چند نوجوان تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، ان کے دور میں ایک ظالم اور فاجر کافر مشرک ایک حکمران تھے۔ تو وہ بچے کیا کرتے ہیں؟ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، یہ چند نوجوان تھے، انہوں نے اللہ پر ایمان لایا تھا اور ان کی ہدایت، ایمان روز بروز بڑھ رہا تھا، اس میں کمی نہیں آ رہی تھی۔ جب ان کے خلاف حکمران میدان میں آئے تو انہوں نے حکمرانوں کے سامنے سر نہیں جھکایا، بلکہ اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، وہ میدان میں آئے، کھڑے رہے، ڈٹے رہے، اور انہوں نے کہا ہمارا رب آپ نہیں، ہمارا رب وہی رب ہے جس نے آسمان کو بنایا ہے، جس نے زمین کو بنایا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی ہمارا رب ہے۔ تو اس واقعہ کو قرآن کریم کے اندر ذکر کرنے کا مقصد اللہ رب العالمین ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں، آپ معاشرے میں حق کا ایک پیکر بن کیجئے، باطل کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کریں، اور پھر اگر اس گاؤں میں، اس ملک میں، اس معاشرے میں آپ کو حق بیان کرنے کا موقع نہ ملے تو اس گاؤں کو چھوڑ دے، اس ملک کو چھوڑ دے، غاروں میں پناہ لے، وہاں رہے، لیکن اپنے نظریہ اور عقیدہ کو نہیں چھوڑے۔ یہ ہمیں اللہ رب العالمین سورہ کہف کے اندر پیغام دے رہا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کے اندر ایک سورت ہے، ایک نوجوان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے نازل کی ہے، اس سورت کو سورت یوسف کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ سورت یوسف بھی ایک نوجوان تھا، وہ جیل میں گئے، اس سے رہا ہوئے، تو اللہ رب العالمین اس کی حیا، اس کی عصمت اور اس کی عفت کو ہمیں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ زلیخا نے اس کو اذ راودته التی ہی فی بیتہا، جس کے گھر میں وہ رہ رہے تھے،
اس نے غلطی اور غلط سوچ رکھا، وہ سمجھ رہی تھی کہ یہ یوسف حسین اور جمیل نوجوان ہے، اس سے غلط کام کا مطالبہ کر رہی تھی۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ معاذ اللہ، میں اللہ کے ہاں پناہ مانگتا ہوں، انہو ربی احسن مسوایا، اللہ رب العالمین نے میری زندگی، میری تربیت بہت اچھی کی ہے، زندگی میں بہت اچھی تربیت اللہ نے میری کی ہے، تو اس لیے میں اس چیز سے، اس غلط سوچ سے اللہ کے ہاں پناہ مانگتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین اس واقعہ کو ذکر کر کے ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ شرم اور حیا، عفت اور عصمت میں یوسف علیہ السلام کا نمونہ بن جائیں۔ تو میرے طالب العلم بھائیوں، آپ طالب العلم ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے اسکول اور دوسرے کالجوں اور آپ کے رہن سہن، اٹھنے بیٹھنے، تربیت میں بہت فرق ہو، اس لیے ہم تعلیم سے زیادہ تربیت کو اہمیت دے رہے ہیں۔ تو ہم آپ سے بھی یہی توقع کرتے ہیں کہ اصحاب کہف، یوسف علیہ السلام اور اسی طرح اسماعیل علیہ السلام آپ کا نمونہ اور آپ کا آئیڈیل ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔